اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے رزق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سمجھ اور فہم کہ رزق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ان بنیادی تصورات میں سے ہے جو اسلامی عقیدہ سے نکلتے ہیں۔ اس فہم اور سمجھ کی وجہ سے ایک مومن کے کردار میں بلندی آتی ہے، وہ مال و دولت کی خاطر نیچ حرکتیں نہیں کرتا اور اس کا دل و دماغ دولت جمع کرنے کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول پر صرف کرتا ہے۔ یہ طرز عمل اس شخص کے بالکل برخلاف ہوتا ہے جس کا رزق کے متعلق فہم واضح اور شفاف نہ ہو، جو یہ سمجھے کہ رزق محض اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے یا اس کا رزق کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہے۔ پس جب کسی ایسے شخص کو نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے قیام کی جدوجہد میں شریک ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ ہمارا ایمان تو کمزور ہے، یا وہ اس دعوت میں شریک ہونے پر بے دلی سے آمادگی ظاہر کرتا ہے، وہ ہچکچاتا رہتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کفر پر غلبے کے خاتمے کے لیے اسلام کے مکمل نفاذ کی کوشش میں اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی سے پچھلی صف میں رہے۔ ہم سب کو اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ رزق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وہی ہر مخلوق کے رزق کا تعین کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ ہم تم سے روزی کے خاص کار نہیں بلکہ تمہیں ہم ہی روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بجائے یہ کہ ہم رزق کے حصول کی خاطر دوسری ذمہ داریوں سے غفلت برتیں، ہمیں اس رزق کے حصول کی کوشش میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم تمام ذمہ داریوں کو اتنا وقت دے سکیں جس کا وہ حق رکھتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اتقوا وعجملوا فی طلبی فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها وإن عبتأ عنها فاتقوا الله وعجملوا فی طلبی خذوا ما حل وادعوا ما حرم۔ لوگو، اللہ سے ڈرو اور دنیا طلبی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی تمام تر روزی پوری نہ کر لے، گو اس میں تاخیر ہو۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، صرف وہی لو جو حلال ہو اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں نقل ہے۔ ہمیں رزق کی پریشانی کو اپنے اذہان پر حاوی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے کم ہونے پر دل گرفتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رازق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ابن ماجہ ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تیأس من الرزق ما تحززت رؤوسکما فإن الانسان تلده امه احمر لیس علیہ قشر ثم یرزقه اللہ عز وجل۔ تم روزی کی طرف سے مایوس نہ ہونا جب تک کہ تمہارے سر ہل رہے ہیں، بے شک انسان کی ماں اسے لال جنم دیتی ہے، اس پر کوئی غلاف نہیں ہوتا، پھر اللہ ہی ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لکم۔